Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر باطل اس کو سن کر باطل کے اللہ اس میں اثر ہی نہ ڈالے. صرف اہل حق کا اثر اس کے لیے رکھے. جس نے آنا حق کے ساتھ آئے اور لے جائے. گستاخ کبھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. نسبت کی جو ناقدری کرے اس کو اللہ فائدہ نہ دے تاکہ لوگ حق والوں کے پاس آئے. چھپانے کی بڑی کوشش کی مگر میں نے پہلے بولا میں چھپ نہیں سکتا. پوری کھلنا شروع ہو جاتی. میں نے آپ کو کہا علم ایک سمندر ہے. آپ میں سارا سمیٹ رہا ہوں آپ کو. یہی چیز ہے کہ جو باڈی والے جن یہ 7-8 ذکر سے ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ منزل پڑھ لی نکل جائے گا بھاگ جائے گا. اعصاب والا جو ذکر یہ ہزاروں کی تعداد میں جاتا ہے اور خون والا لاکھوں کی تعداد میں. یہی وہ جنات جا کے بعد میں موکلات بن جاتے ہیں. یہی ہے پھر ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے مسلمان کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہے کہ ہم مریض پر اس کی زیادہ پریشر کیوں نہیں ڈال سکتے. یہ عارضی طور پہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کے پاس بھی جا کر مگر اس کے بعد جب یہ بگڑتا ہے تو پھر اس کی بھی خیر نہیں ہوتی اور اس کی بھی خیر نہیں ہوتی اور اس کی کوئی مدت نہیں کہ کتنے عرصے تک یہ ٹھیک کرے. ان چیزوں کو یاد رکھیں. کالا جادو یہ چرن سے ہوتا ہے. بوریے چرن جس کا نام ہے جس کو آپ یہ ہڈیوں کا جادو. یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. یہ بوریے چرن جو ہے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اس کے ہڈیوں پر بال ہے. جو بدن کے اندر آپ کی صلاحیت کرتا ہے ڈنگ مارتا ہے یہ ناک کی قسم ہوتی ہے جس کو یہ لوگ ناک دیوتا بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کے بدن میں اوپر سے اثر کرنے والا یہ چمڑے ہوتے ہیں. چھٹی چیز ہے آپ کی کھال. ایک ہے خون کے اندر جاتا ہے. یہ زیادہ تر یہ ماتاؤں کا سحر ہوتا ہے. ان چیزوں کو مین تک جاؤ تسبیح کے ذریعے تو پھر ان کے ساتھ اس وقت مقابلہ کر سکتے جو تمہارا نفس متحرک ہو یا لطیف خفی. مگر لطیف خفی اور نفس اس سلسلے کا باقی اور نہیں. وہ کریں گے وہ ٹین کر دیں گے کیونکہ کوئی عامل بھی نہیں. تو ذکر کے بعد جب آپ اس پہ چلے جاؤ گے تو پھر ایسے علاج ہوگا. اس لیے سوروردی طے کراتے ہیں. تو نصاب جب آپ طے کرتے ہو تو موکل یا جو بھی جس میں مسائل خود بخود متحرک ہو جاتا ہے پھر اس سے کام لینے کا طریقہ آنا چاہیے. ہم لوگ زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ان چیزوں سے متاثر ہونا نہیں چاہیے. اس کا وجود ہے مگر یہ متاثر ہونے والی چیز نہیں ہے. اس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کوئی چیز نظر آ گئی اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے. باطنی محسوسات احساسات یہ علم نہیں ہے. کمال علم نہیں ہے. ہاں نسبت انسان کو نظر آ جائے. ہر کوئی اس چکر میں کہ میں جن کو دیکھوں. ایک آپ کی یہ خواب خیالی ہوتی کہ ہر چیز کا علاج جن کرتا ہے. یہ بھی آپ کی خواب خیالی ہے. ہر چیز کا علاج جن نہیں کر سکتا. ایک جگہ کے جن ناسوت تک ان کی طاقت ہے. اس کے بعد ملکوت ہے پھر جبروت ہے. اس میں تمہاری روح اس میں پاورفل ہوتی ہے. نفس کے اندر تمہارا لطیف ہے. نفس پاورفل ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک شاگرد کہتا تھا حضرت کیا کرے نیچے جنات نہیں چھوڑتے اوپر فرشتے نہیں چھوڑتے. میں نے کہا تو جنت میں چلا جانا جبروت میں پھر تیرے کو کس نے بولے ان 2 جگہ. ناسوت ان کے لیے ہے ملکوت ان کے لیے جبروت تیرے لیے. تو ہنسنا شروع ہو گیا. جبروت میں پھر ایک چیز جب آپ کا منازل طے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ میں بے قراری پیدا کر دی جاتی ہے. بے چینی پیدا کر دی جاتی ہے. ہر چیز کو جن سمجھنا شروع کر دو. تو تم مراقبہ کرو کہ اس میں تمہیں کیا آ رہا ہے. اگر اس مرید پر تمہیں روشنی نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو ملکوت پہ جا رہا ہے. اس لیے اس میں بے قراری ہے.
اب جب ملکوت طے کرے گا تو اس میں قرار آ جائے گا. پھر جب اس میں بے قراری پیدا کی تو پھر ہم اس کو جبروت میں داخل کریں گے. یہ اس کا آخری مقام ہے. جبروت اس کا، لاہوت جبروت اس کے آخری مقام ہے. ناسوت ملکوت جبروت لاہوت یہ منزلیں ہیں آپ کی. سب سے پہلے آپ کو ذکر کے ذریعے استحضاری طور پہ سلسلہ شاذلیہ اس کو طے کرا دیتا ہے. باقی سلاسل میں فقر کے طور پہ آپ کو طے کرایا جاتا ہے. سلسلہ شاذلیہ کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ چیز طے ہو جاتی ہے. جیسے آپ فیض النور پڑھ رہے ہو تو یہ سلسلے سے طے ہو جاتا ہے. باقی اذکار جتنے ہیں وہ لوگ مراقبات سے بھی آپ کو طے کرا دیتے ہیں. تو شاذلیہ چلتے پھرتے اٹھتے ذکر کا نام ہے اور نقشبندیہ مراقبات کے ذکر کا نام ہے. کیونکہ نقشبندیہ شاذلیہ ابتدائی ذکر سے شروع ہوا ہے. ذکر ہی ذکر ہے، اینڈ تک ذکر ہے، اس میں مراقبہ بہت کم ہے. صرف ذکر ہی ذکر ہے. اور نقشبندیہ ابتدائی مراقبے سے اور انتہائی مراقبہ ہے. پہلا ذکر بھی مراقبہ ہے اور آخر بھی مراقبہ ہے. کہیں بھی یہ مراقبوں سے باہر نہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں نقشبندیہ. اور سمجھ آ گئی؟ آج آپ کو اس لیے بھی چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پہچانا. تو پھر جب آپ دیکھ لو گے تو پھر آپ سکون میں رہو گے. ہاں یار یہ علاج اگر کنٹرول بھی ہو جائے تو آپ مایوس نہیں ہوگے. جو سلسلہ اس کو کنٹرول بھی کر لے تو بڑی بات ہے. تو ایک آدمی اگر 1 مہینے کے لیے صحت مند رہتا ہے اور اس کا مرض لا علاج ہے تو یہ شفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا کہ ہر چیز کے لیے طریقہ ہے. اب فیض النور 100 دفعہ 200 دفعہ 300 دفعہ 800 دفعہ 1000 1100 1200. ہوں جاؤ تے مزے کرو، عیش کرو. بس یہ پڑھو تمہیں جن قریب نہیں آئے گا. تصویر کے ذریعے علاج کے طریقے ہم یہاں نہیں بتا سکتے ہو کیونکہ سارے سیکھ لیں گے دوسرے والے. عشق مجاز سے نکل عشق خدا میں آ. جو تو کہے خدا سنے سرگوشیوں میں آ. ملحوظ رکھ ادب کو سب مان جائے گا. غفلت کی راہ چھوڑ دے حق کی طرف میں آ. طارق بھائی نے لکھا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں بعض اور ایک وسواس کا علاج ہم بار بار جب کہتے ہیں آپ سے، پھر ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے جو سوچ ایک آپ کی ہے اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے کیونکہ ذکر سے قرب ملتا ہے اور قرب کے بعد زن کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے لے لو کہ ایک طاقتور شخص آپ کے ساتھ ہو اور ایک کمزور سے آپ ڈر رہے ہو تو یہ طاقتور تمہیں پیار کرے گا یا مارے گا؟ الٹا اٹھا کے کک مارے گا اندر جا. تیری ایسی کی تیسی. جس چیز کا تجھے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے تجھ سے ڈرتا ہے. تو ذاکرین کی مثال اسی طرح ہے کہ جب اللہ ان کے قریب آ گیا پھر وہ کہتے ہیں جن جن، تو اٹھاؤ اس کو کہیں کو جن نہ. اب 2 صورتوں میں آپ کے پاس جن آئے گا یا پھینکا جائے گا. ایک آپ کے گناہ کی وجہ سے، اور دوسرا آپ کی بدگمانی کی وجہ سے. ظن المؤمنین خیرا، مومنوں پہ خیر کا گمان کرو. دوسرا اللہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے. یہاں ظن کون سی ہے؟ وہ حدیث عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندگی میں جب آ گئے تو اب تم اچھی سوچ رکھو. میں بندے کے
انا عند ظن میں انسان کے بندے کے گمان، یہ مراحل ہے. جب آپ طے کر لو تو گمان اچھا رکھو. مثال کے طور پہ بعض بزرگان دین کا گمان ہوتا ہے پاکستان کبھی نہیں سدھرے گا، تو گمان ایسا کیوں رکھا؟ آپ بول دیتے پاکستان سدھرے گا، اللہ سدھار دیتا. جب آپ نے گمان ہی ایسا رکھا تو گمان آپ نے کیا اور اللہ نے تمہارا گمان تمہیں دے دیا. تو گمان اچھا رکھو. اب آپ نے گمان کیا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سدھرے گا، ٹھیک ہوگا، بندہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے یہاں تک Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.